السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کوالٹیز آف نرس، یعنی کہ ایک نرس کے پاس کون کون سی کوالٹی ہونی چاہیے وہ ہم اس ویڈیو میں آج پڑھیں گے۔ پہلا یہ اونیسٹ، جو ایک نرس ہے وہ اونیسٹ ہونی چاہیے، ایماندار ہونی چاہیے۔ اے نرس شوڈ بی اونیسٹ، ود دس کوالٹی نرس ڈیولپس رپورٹس اینڈ گین ٹرسٹ آف دی کلائنٹ۔ جو ایک نرس ہے وہ اونیسٹ ہونی چاہیے، اس کوالٹی سے وہ ایک پیشنٹ کا رپورٹ بناتی ہے اور ایک پیشنٹ کا ٹرسٹ گین کرتی ہے۔ جب وہ اونیسٹی کے ساتھ ایک پیشنٹ کا رپورٹ بنائے گی تبھی وہ کسی پیشنٹ کا ٹرسٹ گین کر سکے گی۔ Nurse should honestly give information to the patient and family regarding the treatment of the patient۔ جو ایک نرس ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ اس کو پیشنٹ کو بتانا ہوگا اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں یا اس کی فیملی کو، یعنی کہ جو بھی ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے تو جو نرس ہے اس کو اس کے بارے میں اونیسٹلی انفارمیشن ان کو دینی چاہیے۔ دوسرا ہے کوآپریٹو، جو ایک نرس ہے وہ کوآپریٹو ہونی چاہیے۔ اے نرس مسٹ ورک کوآپریٹیولی ود ہیلتھ کیئر ٹیم ممبرس ایز ویل ایز ود فیملی ممبرس۔ جو ایک نرس ہے وہ کوآپریٹیولی کام کرنی چاہیے، جو اس کے باقی ہیلتھ کیئر ٹیم کے ممبرس ہوں گے اور جو فیملی ممبرس آف پیشنٹ ہوں گے ان کے ساتھ اس کو کوآپریٹیولی کام کرنا چاہیے۔ یہ ایک کوالٹی ہونی چاہیے ایک نرس میں۔ اس کے بعد ہے لائل۔ اے نرس مسٹ شو لائلٹی ٹو دیئر جاب اینڈ دیئر پیشنٹس۔ اے نرس شوڈ پرفارم آل دی ڈیوٹیز آف جاب ایز بیسٹ ایز ہی اور شی کین۔ جو ایک نرس ہے اس کو لائلٹی دکھانی ہوتی ہے اپنی جاب کو لے کر اور اپنے پیشنٹس کو لے کر، یعنی کہ ایک نرس کو لائل رہنا ہوتا ہے اپنی جاب سے اور اپنے پیشنٹ سے۔ اے نرس should perform all the duties of job as best as he or she can۔ جو ایک نرس ہے اس کو جو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہے وہ ایک بیسٹ وہ اس کو اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے، جتنا وہ کر سکتی ہے اپنی جاب کو لے کر اس کو وہ کرنا ہوتا ہے۔ جو فورتھ ون ہے وہ ہے گڈ لسنر۔ جو ایک نرس ہے وہ گڈ لسنر ہوتی ہے۔ This is the best quality of nurse by which she understands clients' views by active listening۔ جو گڈ لسنر ہے یہ ایک نرس کی بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے جس سے وہ جو اس کا پیشنٹ ہے اس کی پرابلمس کو اچھے سے سمجھ سکتی ہے، یعنی کہ جب ایک نرس ایک گڈ لسنر ہوگی تبھی وہ اپنی پیشنٹس کی پرابلمس کو اچھے سے جان پائے گی۔ She identifies clients' needs and provides care accordingly۔ وہ جو نرس ہے وہ اپنے کلائنٹ کی اپنے پیشنٹ کی جو اس کی نیڈس ہوگی اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور پھر پرووائڈ کرتی ہے کیئر، اسی کے اکارڈنگلی وہ کیئر پرووائڈ کرتی ہے۔ جو ففتھ پوائنٹ ہے وہ ہے کین آبزرور، یعنی کہ جو ایک نرس ہے وہ ایک شارپ آبزرور ہونی چاہیے۔ While dealing with clients, a nurse observe keenly his verbal as well as non-verbal behavior۔ جب ایک نرس کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے تو وہ اس کا بیہیویئر آبزرو کرتی ہے، وہ کینلی اس کا بیہیویئر آبزرو کرتی ہے، چاہے وہ اس کا وربل بیہیویئر ہو ایز ویل ایز یا نان وربل بیہیویئر ہو تو وہ اس جو نرس ہے وہ اس کو آبزرو کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے ریسپانسبل۔ جو ایک نرس ہے وہ ریسپانسبل ہوتی ہے۔ نرس از ریسپانسبل فار دی کیئر ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن آف دی پیشنٹ۔ جو ایک نرس ہے وہ ریسپانسبل ہوتی ہے پیشنٹ کی کیئر کو، جو پیشنٹ کو کیئر دیا جاتا ہے اس کے لیے ریسپانسبل ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ جو دیا جاتا ہے یا اگر کسی پیشنٹ کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو اس سب کے لیے ایک نرس ریسپانسبل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے امپارشل۔ نرس شوڈ ٹریٹ ایچ پیشنٹ وداؤٹ اینی پرسنل انٹرسٹ، پرووائڈ کیئر فیئرلی ٹو ایوری پیشنٹ۔ جو ایک نرس ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ہر ایک پیشنٹ کو وداؤٹ فیئرلی اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے وداؤٹ اینی پرسنل انٹرسٹ، یعنی کہ جو ایک نرس ہے اس کو جو جب وہ پیشنٹس کو کیئر پرووائڈ کرے گی تو وہاں پہ اس کو کوئی بھی پرسنل انٹرسٹ وہاں نہیں دیکھنا ہے۔ اگر فار ایگزامپل اگر 2 پیشنٹ ہوں گے تو کسی ایک پیشنٹ جو ہوگا اس نرس کو وہاں پہ کوئی انٹرسٹ ہوگا، کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوگا تو وہ اس کو اچھے سے کیئر پرووائڈ کرے گی، یا جو ہاسپٹل میں ریسورسز ہوں گے اس کو وہ زیادہ پرووائڈ کرے گی اور جو دوسرا ہوگا اس کو کم کرے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو پارشلٹی نہیں دکھانی ہوتی ہے، وہ امپارشل ہونی چاہیے جس سے وہ ایکولی ٹریٹ کر سکے ہر ایک پیشنٹ کو۔ اس کے بعد ہے پیشنس۔ اے نرس مسٹ ہے پیشنس سو دیٹ شی کوڈ انڈرسٹینڈ دی پیشنٹس ایگزیکٹ پرابلمس کلیئرلی اینڈ ایکوریٹلی۔ جو ایک نرس ہے اس میں پیشنس ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی پیشنٹ کی پرابلمس جو اس کی ایگزیکٹ پرابلمس ہوگی ان کو سمجھ سکے کلیئرلی اور ایکوریٹلی۔ جب وہ
جب اس نرس کے پاس پیشنس ہوگا تبھی وہ پیشنٹس کی پرابلمس کو اچھے سے جان پائے گی اور اس کو وہ کیئر پرووائڈ کر پائے گی جس کی پیشنٹ کو ضرورت ہوگی۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرے۔ تھینک یو۔